انسان کو یہ بتانا مقصد ہے، بنی انسان کو یہ سمجھانا مطلوب ہے کہ جس انداز سے پروردگار نے اپنے مقرب ترین بندوں کو جو عطائیں دی، جو انعام اور اکرام عطا کیا، اس کا معیار اور پیمانہ کیا ہے، وہ پیمانہ اور معیار بھی بتلایا، اور قرآن نے یہ بھی بتلایا کہ وہ کون سی ہستی ہے کہ جس کی بارگاہ میں آدم جیسا ابو البشر بھی محتاج ہے۔ اگر آدم کی دعا قبول ہوگی تو وہ اسی ہستی کے صدقے میں ہوگی، اور جب ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ آدم کی توبہ کس کے صدقے میں، کس کے وسیلے سے قبول ہوئی، تو ہمیں یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ پھر اس ہستی کا مقام کیا ہوگا۔ یہیں سے یہ بات بھی واضح ہوئی کہ وہ ہستی کہ جس کے صدقے میں آدم کی توبہ قبول ہوئی، وہ مقام غیب میں، جب میں نے کہا غیب تو پھر مقام کہنا صحیح نہیں، لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس غیب میں کہ جس غیب کے مقام پر وہ ہستی یعنی حضرت ختمی مرتبت موجود ہے، وہاں آدم کی پہنچ بھی نہیں۔ وہ مرتبہ ایسا ہے کہ جہاں پر کوئی پیغمبر نہیں پہنچ سکتا۔ یہ مرتبہ، یہ درجہ، یہ رتبہ مادی نہیں ہے کہ اگر کوئی 10ویں منزل پر ہے تو 8ویں منزل والا وہاں نہیں ہے، اگر کوئی 8ویں منزل پر ہے تو 6ویں اور 7ویں منزل والا وہاں نہیں ہے۔ یہ درجہ معنوی اور روحانی ہے، اور یقیناً خدا کی بارگاہ میں جب درجات کی بات کی جاتی ہے تو جو تنہا اور واحد چیز ہے وہ ہے توحید پروردگار، یعنی علم توحید کے جس مرتبے پر حضرت ختمی مرتبت ہے، اس مرتبے پر کوئی پیغمبر بھی نہیں۔ اب یہاں پر یہ بات آ گئی تو کہنے دیجئے، کسی نے کہا کہ حضور لوگوں کے عقائد خراب ہو رہے ہیں، اس مجلس کے حوالے سے نہیں کہ کلی ایک بات ہو رہی تھی، آپ پریشان مت ہو جائیے، سوالیہ نشان کے ساتھ میری طرف دیکھنے لگے، میں بھی پریشان ہو جاؤں گا۔ تو دیکھیے کہ لوگوں کے عقائد خراب ہو رہے ہیں، کیا مطلب؟ توحید کے بارے میں لوگ بڑے عجیب غریب عقائد رکھنے لگے ہیں۔ ائمہ کو جب مانتے ہیں، بزرگان دین کو مانتے ہیں، اور صرف ائمہ ہی نہیں ہے، اولیاء الہی کی فہرست میں ان کے بعد بھی سلسلہ ہے۔ یقیناً بر صغیر میں بہت سے اولیاء مدفون ہیں، آپ جانتے ہیں، کراچی میں بھی بزرگوں کی قبریں ہیں بہت۔ اب کوئی کہیں جاتا ہے، کوئی کہیں جاتا ہے، اور کوئی کہیں بھی نہ جائے، ہر ایک کا عمل اس کے ساتھ ہے۔ اس وقت میں کسی کے عمل پہ تنقید یا اس کی تصدیق کرنا نہیں چاہ رہا، ایک کلی طور سے گفتگو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جاتے ہیں لوگ قبور اولیاء پر برکت حاصل کرنے کے لیے۔ تو کسی نے کہا کہ صاحب توحید افعالی، توحید ذات، توحید عبادی کے بارے میں گفتگو کی جائے تاکہ لوگ شرک سے ہٹیں۔ تو دیکھیے یہ بات کہنا خود غلط ہے۔ توحید افعالی، توحید عبادی، توحید ذات، توحید صفات، ان سب توحیدوں کے ساتھ جتنی بھی اقسام کی توحید ہے، جب بھی آپ گفتگو کریں گے توحید صفات کی، توحید ذات کی، توحید افعال کی، توحید صفات کی، تو آپ کو یقیناً خدا کے اس مقرب بندے کا سہارا لینا پڑے گا کہ جس کی ذات میں توحید جلوگر ہے۔ جو یہ کہہ رہا ہے کہ صاحب توحید افعال پر اگر گفتگو کی جائے گی تو کیا صرف ذات پروردگار پر گفتگو کی جائے گی؟ بل مدبرات امرا، پروردگار قسم کھا رہا ہے ان تدبیر کرنے والے فرشتوں کی کہ جو پروردگار کے امر کی تدبیر کرتے ہیں۔ تو بھائی جو فعل پروردگار کی تدبیر کرے تو پہلا شرک تو خود نعوذ باللہ قرآن نے خود کر دیا۔ دیکھیے نظام کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، سیریز ہے، پیرالل نہیں ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جبرائیل، اسرائیل، اسرافیل، میکائیل کی اپنی سلطنت ہے، خدا کی اپنی سلطنت ہے، تو یہ شرک ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں گے فالمدبرات امرا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، یہ اپنے پروردگار کے اذن سے تمام کام یہی کرتے ہیں، تو پھر شرک کی کوئی گنجائش ہی نہیں بچتی۔ کائنات میں صرف اور صرف فقط و فقط اگر حکومت ہے تو خدا کی، اور کسی کی حکومت ہے ہی نہیں۔ اگر ہم ختمی مرتبت پنجتن کو مانتے ہیں تو انہیں تجلیات الہی سے جدا نہیں سمجھتے، تجلیات الہی کا مظہر ہے۔ جب یہ بات ہو گئی تو پھر توحید اور شرک کا کوئی سلسلہ آتا ہی نہیں، توحید اور شرک کی کوئی گفتگو آتی ہی نہیں۔ دیکھیے پروردگار عالم نے جب سجدہ کرنے کو کہا تو کیا کہا تھا؟ ما منعک ان تسجد لما امرتک، اے شیطان یا ابلیس، ما منعک، کس چیز نے تجھے روکا سجدہ کرنے سے جب میں نے تجھے حکم دیا؟ استکبرتا، تو نے کیا اپنے آپ کو کبیر سمجھا؟ کیا تو نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا؟ ام کنت من العالین، یا تو بلند مرتبہ ہستیوں میں سے ہے؟ قرآن کی آیت ہے، مجھے علم ہے اس بات کا، آپ متعدد مرتبہ سن چکے ہیں بزرگ
کیونکہ میں خود بھی ممبر سے سن چکا ہوں. تو دیکھیے میں بچوں کے لیے سب گفتگو کر رہا ہوں. یقیناً گستاخی اگر میں کہوں اتنی واضح آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں. استکبرت ام کنت من العالین، اے ابلیس کیا تو نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا یا واقعی تو بلند مرتبہ ہستیوں میں سے تھا اور ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کے ظاہری الفاظ سے یہ اندیا نہیں، بڑے واضح انداز میں آیت اعلان کر رہی ہے کہ اس مقام اور مرتبے پر بھی کچھ ہستیاں ایسی تھیں کہ جن کا واقعا مرتبہ بلند تھا، وہ علو مرتبہ رکھتی تھیں. استکبرت ام کنت من العالین، تو واقعی بڑا تھا، تو اپنے آپ کو بڑا سمجھا یا تو علو مرتبہ ہستیوں میں سے ہے؟ اور پھر وہ شیطان کی گفتگو جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی. تو دیکھیے عطا الہی کو اگر وصول کرنا ہے تو اپنے عمل کو نیک کرنا ہوگا، اپنے آپ کو صالح بنانا ہوگا، کردار میں طہارت لانی ہوگی. میں نے کل یا پرسوں یاد نہیں پردے کے حوالے سے کچھ معروضات پیش کی تھی. تو میرا مقصد یہ تھا کہ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے اور کوئی نماز نہیں پڑھتا، کوئی خاتون پردہ کرتی ہے اور کوئی خاتون پردہ نہ کرے، اگر کوئی دین کے تمام افعال اور ظاہری اعمال کو صحیح سے انجام دے اور کوئی انسان دین کے ظاہری اور شریعت کے اعمال کو صحیح سے انجام نہ دے تو صحیح ہے، یقیناً یہ بات واضح ہے کہ انجام نہ دینے والا گناہگار ہے اور جو انجام دے رہا ہے وہ گناہگار نہیں ہے. میرا مقصد یہ تھا، حساس بات تھی، باریک بات تھی کہ توہین کرنے کا لیکن کسی کو کسی کے بارے میں حق نہیں ہے. اہانت کرنا گناہ ہے، غلط ہے. یقیناً وہ لوگ کہ جو فرش عزا پر بیٹھے، اگر کوئی مجھ سے آ کر یہ کہے کہ صاحب فرش عزا پر بیٹھ جاتے ہیں نماز نہیں پڑھتے، میں اس بات کو مان ہی نہیں سکتا کہ فرش عزا پر بیٹھنے والا نماز نہ پڑھتا ہو. میں اس بات کو مان ہی نہیں سکتا کہ جو جناب زینب کے غم میں آ کر مومنہ بی بی گریا کرتی ہے میری ماں یا بہن، وہ بے پردہ ہو. آپ کہیں گے صاحب اتنی ساری خواتین جو پردے کو توجہ کے ساتھ اس پر عمل نہیں کرتی، تو میرا جواب یہ ہوگا، دیکھیے پردے کا کانسیپٹ واضح نہ ہونا اور پھر غلطی کر جانا اور ہے، اور عناد اور ضد کے ساتھ پردہ نہ کرنا اور ہے. میں کسی زینب کبریٰ کی کنیز کو اس انداز میں مان ہی نہیں سکتا کہ وہ جانتے بوجھتے پردہ نہ کرے. ہاں سہون اگر غلطی ہو جائے تو اس کی چھوٹ ہے، اسی لیے کہا کہ اپنے علم کو مسلسل بڑھائیے، آگے علم کو بڑھائیے، دین کے معارف، دین کی تعلیمات کو سیکھیے تاکہ عطا الہی آپ کو مل سکے. عطا الہی کے لیے بنیادی شرط دعا ہے. میں نے کل بات کی تھی، دعا پر ختم کی تھی کہ دیکھیے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. پروردگار عالم نے سورہ اسراء کی یا سورہ بنی اسرائیل کی اس پہلی آیت کے بعد جو ٹکڑا نازل ہوا، انہ هو السمیع البصیر، یقیناً وہی خدا ہے، وہی ہے صرف جو سمیع اور بصیر ہے. صرف خدا ہی ہے کہ جو سنتا اور دیکھتا ہے. آپ کہیں گے مولانا ہم بھی تو دیکھتے ہیں، آپ بھی تو دیکھتے ہیں، جن کی آنکھیں وہ دیکھتے ہیں، جن کے کان ہیں وہ سنتے ہیں. آیت کہہ رہی ہے صرف خدا ہی ہے جو دیکھتا ہے. اچھا صرف کہاں سے نکل کے آیا؟ انہ هو السمیع البصیر سے آیا. سمیع پر الف لام بھی ہے، بیچ میں ہوا بھی آیا ہے. یہ اس بات کا افادہ کر رہا ہے کہ فقط وہی ہے، صرف وہی ہے کہ جو سنتا اور دیکھتا ہے. تو اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ انسان گھمنڈ نہ کرے کہ اگر اس کے کان خدا نے اچھے دیے ہیں، آنکھیں اچھی دی ہیں، یہ تم نہیں دیکھ رہے ہو. در حقیقت یہ خدا کی طاقت ہے جو دکھوا رہی ہے. سماعت اور بصارت مخصوص اسی سے ہے، یہ اس نے تمہیں عطا کی ہے وہی، لیکن اس کی سماعت اور بصارت کسی کی محتاج نہیں. انہ هو السمیع البصیر، وہ سمیع بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے. تو میرا سوال ہے کہ پروردگار عالم نے جب ختمی مرتبت کے حوالے سے یہ آیت نازل کی کہ پروردگار نے کہا کہ ہم اپنے بندے کو لے کر گئے ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اسے اپنی آیات دکھا سکیں. لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اسے اپنی آیات دکھا سکیں. اور پھر کہا کہ دیکھو سمیع و بصیر تو صرف وہی ہے. تو سمیع اور بصیر کا اس آیت کے ساتھ تعلق کیا تھا؟ کیا خدا نعوذ باللہ من ذالک کسی کسبی علم رکھنے والے مقرر کی طرح ہے کہ ایک دفعہ نیند سے چونکا اور جو منہ میں آیا کہہ دیا؟ یا نہیں، جو الفاظ قرآن میں نازل کر رہا ہے پروردگار کی عنایت تامہ الہی ہے ان الفاظ پر. اگر آپ نے یہ کہا کہ نہیں مولانا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عنایت تامہ الہی ہے پروردگار کی ان الفاظ پر، تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ سماعت اور بصارت کا لفظ پروردگار کیوں لایا. بھائی ہونا تو یہ چاہیے تھا، کوئی نادان مسلمان کہہ دیتا کہ اس زمانے میں ایک رات میں مسجد حرام مکے سے بیت المقدس تک جو لے جائے تو کہنا یہ چاہیے تھا کہ انہ هو القدیر، پروردگار بڑی قدرت اور طاقت والا ہے. یہ سماعت اور بصارت کا لفظ لایا کیوں؟
بھائی دیکھیے اسرا سفر کروانا سیر کروانے سے متناسب جو صفات ہیں جو کوآرڈینیشن رکھ سکتی ہیں جن میں ایک ہم آہنگی ہو سکتی ہے ایک رات میں مکے سے بیت المقدس لے جانے پر وہ ہے قدیر اور قوی. پروردگار کہہ دیتا ان اللہ یا انہو هو القدیر القوی یا هو القوی المتین, یا وہ کہہ دیتا انہو ذو قوت وہ طاقت والا ہے. وہ سماعت اور بصارت کا تعلق کیا ہے؟ آپ کسی جسم کو کسی چیز کو جب اس کی اپنی جگہ سے ہلا کر آگے لے جائیں پیچھے لے جائیں, آپ سے کہیں قبلہ آپ نے کتنے بھاری جسم کو آگے سے آگے لے آئے اور پھر پیچھے لے آئے, آپ کہیں گے حضور خدا نے طاقت دی ہے. آپ یہ نہیں کہیں گے کہ مجھ میں سماعت بھی ہے مجھ میں بصارت بھی ہے. وہ کہے گا عجیب آدمی ہے, میں طاقت کا سوال کر رہا ہوں یہ سماعت اور بصارت کی بات کر رہے ہیں. یہاں پہ دیکھیے یہاں پر سلسلہ کیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار جب سماعت اور بصارت کی بات کرتا ہے تو اپنی بات سننے اور سنانے کی بات نہیں کرتا, اپنی ذات کو دیکھنے اور دکھلانے کی بات نہیں کرتا. اس کا تو علم اپنی ذات کے بارے میں ہے, تھا, رہے گا. سماعت اور بصارت کا ذکر کیوں کیا؟ حساس منزل فکر خدا کی توجہ کے ساتھ سنیے گا. بھائی سماعت اور بصارت کا ذکر اس لیے کیا کہ جس طرح سے انبیاء مختلف آیات دیکھ کر پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے اور پروردگار نے ان کی دعاؤں کو قرآن میں نقل کیا. توجہ کیجیے گا, پھر دہراؤں گا. جس طرح سے انبیاء پروردگار کی بارگاہ میں, مثال کے طور پر جناب زکریا کا قصہ آپ کے سامنے, جب مریم کے سامنے بہشتی پھل دیکھے تو ایک دفعہ تڑپ کر دعا کی, پروردگار نے اس دعا کو سنا بھی اور زکریا کی اس حالت قلبی کو دیکھا بھی. تو یہ ماننا پڑے گا یہاں پر کہ کوئی چیز پروردگار نے انسانوں کو اتنا بے وقت سمجھا ہے کہ اپنے حبیب کی جو قلبی کیفیت تھی, اپنے حبیب کی جو مناجات تھی, کیونکہ حبیب اور محبوب کے درمیان راز کی بات تھی, خدا نے ذکر نہیں کیا, بس یہ کہا کہ انسانوں تم یہ سمجھ لو کہ ہم سمیع بھی ہیں, ہم بصیر بھی ہیں, ہم اپنے حبیب کی مناجات کو سنتے بھی ہیں اور اپنے حبیب کی قلبی اور روحانی طلب کو دیکھتے بھی ہیں. کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے حبیب کی طلب اتنی شدید ہے, ہمارے حبیب کی طلب اتنی شدید ہے, مناجات اتنی عجیب ہے, اس لیے ہم اسے لائے اپنی نشانیاں دکھلانے کے لیے. ورنہ ہم جب تک کسی کی ذات میں اہلیت نہ دیکھیں, تڑپ نہ دیکھیں, کرب نہ دیکھیں, ٹیچ بھوک درد نہ دیکھیں, ہم اسے اپنی بارگاہ میں بلاتے نہیں ہیں. بھائی دیکھیے میں نے عرض کیا, پہلے عرض کر چکا ہوں, دیکھیے کوئی صاحب یہ نہ کہہ دے, اور مجھے امید ہے کہ نہیں کہیں گے کہ ادھر کی آیتیں ادھر ملا رہے تھے. بھائی ہنالک دعا زکریا, یہ جو پچھلے ایام سے پچھلی شبوں میں مسلسل پکار رہا ہوں آپ کے سامنے کہ اس الفاظ کی ان لفظوں کو اپنے ذہن میں رکھیے گا, تو مقصد یہی تھا کہ مجھے کام تھا ہر مجلس میں تمام آیتیں دہرائی نہیں جا سکتی. ہنالک, بھائی زکریا تو ہمیشہ دعا کرتے آئے تھے, زکریا نے خود کہا ولم اکن بدعائک رب شقیا, پروردگار میں نے تیری دعا کرنے میں کبھی شقاوت کا, سنگ دلی کا مظاہرہ نہیں کیا. جب ہمیشہ دعا کرتے آئے ہیں, مریم کے پاس پھل دیکھے, ایک دفعہ دل میں تڑپ اور رحم دلی کی ایک کیفیت پیدا ہوئی, ایک کسک پیدا ہوئی, پروردگار نے کہا ہنالک دعا زکریا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ آیتیں دیکھ کر پروردگار چاہتا ہے کہ اپنے حبیب کو, بڑی توجہ کیجیے گا, دیکھیے ایک سلوات دیجیے محمد علی. جو پیغام یہ آئمہ کی اور انبیاء کی خصوصیت ہے ایک کہ دیکھیے آپ زندگی میں دیکھتے ہیں کسی کو دعا پتہ لگ گئی یا استخارہ دیکھنا آ گیا, اب آپ جائیں گے اس کے بعد بتا دیجیے, حضور ایسے تو نہیں بتا سکتے نا آپ کو, یہ بڑے مشکل سے ملتی ہیں چیزیں. بھائی اوقات کیا ہے اس انسان کی استخارہ دیکھنا آ گیا, دماغ میں ہوا بھر گئی. لیکن انبیاء کا اولیاء کا وتیرہ یہ نہیں ہے. انبیاء کہتے ہیں دیکھو ہم جس راستے پر چلیں ہمارے ساتھ آؤ, ہاتھ پکڑ کے چلو ہمارے, ہم تمہیں وہاں والے. اب یہ تمہاری حیثیت, تمہاری اوقات کہ تم تیار ہی نہیں ہوتے اپنا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں دینے پر, ہم کیا کریں؟ اپنا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں دو. تو چھٹے امام نے وعدہ دیا, میں اس حدیث کو متعدد مرتبہ پڑھ چکا ہوں اور میں اس بات کو متعدد مرتبہ آپ کے سامنے بتلا چکا ہوں. ایک سلوات بھیجیے محمد علی.
کھیچی جی تصویر میں آپ کی وجہ سے کہوں. دیکھیے ایک دفعہ دوبارہ صلوات دیجیے محمد آل محمد. تو دیکھیے اجزان گرامی، یہ مسئلہ ہے کہ چھٹے امام نے جو وعدہ فرمایا اور جو بات اعلان کیا، وہ کیا اعلان کیا؟ وہ یہ اعلان کیا حدیث میں اپنی کہ دیکھو من عامل بما یعلم علمہ اللہ ما لا یعلم، جو عمل کرے گا اپنے علم کے مطابق خدا اسے وہ علم دے گا جو وہ نہیں جانتا. یعنی تسلسل ہے عمل کا، عمل کرتے جائیے، خدا آپ کے درجات کو بلند کرتا رہے گا. اب یہ حدیث آئمہ کے لیے بھی ہے، رسول کے لیے بھی ہے اور ایک عام انسان کے لیے بھی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ علم کا فرق اتنا زیادہ ہے کہ ہم وہاں نہیں پہنچ سکتے. حدیث بھائی الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کے عروج کا، بلندی کی جانب سفر کرنے کا وسیلہ ہے. رسول اللہ بھی نماز پڑھیں گے بلندی کی جانب جائیں گے، اور میں بھی نماز پڑھوں اگر شرائط کے ساتھ تو بلندی کی جانب جاؤں گا. لیکن کیا دونوں کی بلندی ایک ہوگی؟ جو سمجھتا ہے بلندی ایک ہوگی تو کلمہ دوبارہ پڑھے وہ مسلمان ہونے کے لیے. بھائی بلندی، بھائی دیکھیے سائیکل پر سوار شخص بھی فاصلے کو طے کر رہا ہے، ہوائی جہاز پر سوار شخص بھی فاصلے کو طے کر رہا ہے، اور چاند گاڑی پر جو شخص بیٹھا ہے وہ بھی فاصلے کو طے کر رہا ہے. اور اگر انسان ترقی کر لیتی کہ روشنی کی رفتار سے زیادہ تیز کوئی چیز بنا لے تو وہ بھی فاصلے کو طے کرے گی. تو فاصلے کو سب طے کر رہے ہیں. کہیں سائیکل پر سوار یہ شخص یہ میں کہنے لگے کہ بھائی فاصلہ تو ہم بھی طے کر رہے ہیں اور چاند گاڑی بھی طے کر رہی ہے، دونوں کی رفتار ایک، سرعت ایک، مرتبہ ایک. نہیں حضور، اس کا ایندھن بھی مختلف، اس کی جسامت بھی مختلف، اس کے آلات اور اوزار بھی مختلف، اس کے فاصلہ طے کرنے کا انداز مختلف. اچھا اب اسے ذرا سا گفتگو خوش فلسفیانہ کر دوں بقول بچوں کے کہ دیکھیے کبھی بھی کسی ایک مقولے اور فینومینا میں مشترک ہونے کی بنیاد پر کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ تمام فینومینا میں مختلف مشترک ہے اور ایکتا ہے. حیات آپ میں بھی ہے، حیات جو ہم پڑھتے تھے اپنے بچوں میں یوگلینا اور پیرامیشیم میں بھی ہے. ایک سیل جس جانور میں ہوتا ہے حیات اس میں بھی ہے، لیکن آپ کی حیات اور اس جانور کی جس میں صرف ایک سیل ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. حیات آپ میں بھی ہے، حیات اس میں بھی ہے. اسے بھی اپنی نشو و نما کے لیے غذا چاہیے، آپ کو بھی چاہیے. وہ بھی اپنی تولید بقا کے لیے تولید کرتا ہے، آپ بھی کرتے ہیں. آپ کی بھی نشو و نما ہوتی ہے، اس کی بھی نشو و نما ہوتی ہے، لیکن حیات ایک مرتبے پر نہیں ہے. فینومینا ایک ہے، مرتبہ ایک نہیں ہے. تو فینومینا ایک ہونے کو کہیں کوئی مسلمان مرتبہ ایک ہونے کا وسیلہ نہ سمجھے. من عمل بما یعلم علمہ اللہ ما لم یعلم. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں دو مرحلے ہیں عمل کے، اور دو مرحلے ہیں دعا اور مناجات کے. ختمی مرتبت کی بارگاہ میں، ختمی مرتبت کی ذات میں. ایک وہ مناجات جو مسلسل رسول فرماتے رہے، ایک وہ عمل جو مسلسل رسول فرماتے رہے جسے خدا نے دیکھا بھی اور سنا بھی. اور جب اس عمل کے نتیجے میں خدا نے کہا کہ دیکھو میں سماعت بھی رکھتا ہوں، میں بصارت بھی رکھتا ہوں، میں ہی دیکھتا ہوں، میں ہی سنتا ہوں. ہم نے اپنے حبیب کی گفتگو کو، مناجات کو سنا بھی، اور ہم نے اپنے حبیب کی قلبی کیفیت کو دیکھا بھی. الفاظ میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ پروردگار لفظوں کے ذریعے اس بات کو قرآن میں نازل کرتا. کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ چلیے سورہ نجم کے اندر وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ. آئی آگے بات بڑھی اور اس کے بعد پروردگار نے ارشاد فرمایا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. ہمارا حبیب ہمارے نزدیک آیا، ہم نے بھی اسے نزدیک کیا. ثم دنا فتدلى، اور اس کے بعد كان قاب قوسين او ادنى، دو کمانیاں اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا. اور پھر اس کے بعد کیا گفتگو فرمائی پروردگار نے؟ عجیب انداز سے گفتگو فرمائی. ما كذب الفؤاد ما رأى. قلب نے جو دیکھا جھوٹ نہیں دیکھا. بھائی اب یہاں پر اگر بات آ گئی کہ رسول خدا کی قلب کی حیثیت یہ ہے کہ رسول خدا اس مرتبے پر ہے کہ پروردگار ان کے قلب کی حالت بتلانے کے لیے یہ کہے ما کذب الفؤاد ما رأى. پروردگار نے یہ نہیں بتایا کہ کیا دیکھا، یہ ضرور بتایا کس نے دیکھا. دل نے جھوٹ نہیں بولا جو اس نے دیکھا. جب یہاں بات آ گئی دل نے جھوٹ نہیں بولا جو دل نے دیکھا. دیکھیے دل محسوس کر سکتا ہے. وہ عالم ایسا ہے کہ متضاد صفات متحد ہو جاتی ہیں جا کر. دل دیکھ رہا ہے، وہ دل جو اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتا وہ دل دیکھ رہا ہے. کیسے دیکھ رہا ہے؟ زینب یمانی نے جب پوچھا مولا کائنات سے، مولا ہل رأیت ربک، کیا آپ نے اپنے پروردگار کو دیکھا ہے؟ کہا کہ دیکھو بھائی حقا
لم اعبد ربا لم ارا ہو، یہ آپ سن چکے ہیں متعدد مرتبہ، مجھے ذرا آگے بڑھنا ہے. لم اعبد ربا لم ارا ہو، اے زینب یمانی میں نے اس خدا کی عبادت کی ہی نہیں جسے میں نے نہ دیکھا ہو. لیکن ایک مشکل آ گئی، مولا کائنات آپ نے تو خود فرمایا ہے کہ دیکھو خدا کو دیکھا نہیں جا سکتا، پھر آپ اپنے بارے میں یہ کیسے فرما رہے ہیں کہ دیکھو اس خدا کو میں نے کبھی اس کی عبادت کی نہیں جسے نہ دیکھا ہو؟ جب نہ دیکھا تو کیسے دیکھا، کیسے عبادت کی؟ فرمایا لا تراہ العیون بل تراہ القلوب بحقائق الایمان، اسے آنکھوں کے ذریعے نہیں دیکھا جا سکتا، ایمان کی حقیقتوں کے ذریعے، دل کے ذریعے دیکھا جا سکتا ہے. دیکھا آپ نے قرآن اور نہج البلاغہ کس قدر نزدیک ہے؟ دیکھا آپ نے علی بن ابی طالب کے جملے اور رسول کا کردار کتنا نزدیک ہے؟ ما کذب الفؤاد سورہ والنجم ما کذب الفؤاد ما رہا. دیکھو دل نے جھوٹ نہیں کہا جو اس نے دیکھا. دل دیکھتا کیسے ہے؟ پروردگار کی ذات کو دیکھا، کیسے دیکھا؟ توحید کے حقائق کو دیکھا، کیسے دیکھا؟ بس یہیں پر آئیے ذرا، چلیے سخنور مدینہ آباد نے بڑا خوبصورت بیت کہی یہاں پر، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا. ہاں شم ذات خیمہ الفاظ میں جلا. اب بڑی توجہ، اب مجھے تھوڑا سا یہاں پر میں آپ کو تھکانے کی اجازت چاہتا ہوں. دیکھیے ذات سے مراد ذات پروردگار ہے. شمع سے مراد اس لیے کہ کائنات کی عالم وجود کی شمع کنایہ ہے ذات پروردگار کا. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، یہ اس چیز کی جانب اشارہ ہو سکتا ہے کہ دیکھو اگر پروردگار کا نور نہ ہو کچھ نہیں ہوگا. ذات پروردگار کی معرفت قلب کے ذریعے حاصل کی. ما کذب الفؤاد ما رآ، یہ کیسی عطا ہے جو نبی اکرم کے دل پر ہوئی؟ قرآن کہہ رہا ہے، بھائی قرآن کہہ رہا ہے، یہ میں اپنا جملہ نہیں پڑھا. ما کذب الفؤاد ما رآ، دل نے جھوٹ نہیں کہا جو دل نے دیکھا. جب دل نے دیکھا تو اب رسول خدا دیکھ کر آئے ہیں، پروردگار کی ذات کی عجیب معرفتیں لے کر آئے ہیں. وہ معرفتیں لے کر آئے ہیں کہ جہاں پر کوئی بھی نہ پہنچ سکا. تو اب شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ نبی اکرم آپ تشریف لائیے دنیا میں، اور وہ ذات جسے آپ دیکھ کر آئے ہیں، مشکل یہ مرحلہ ہے آپ کا نبی اکرم کہ اس ذات کو جسے آپ نے معرفت کے ساتھ درج کیا ہے الفاظ کے ذریعے سمجھانا ہوگا. ہاں شم ذات خیمہ الفاظ میں جلا، لیلائے حق کو محمل تقریر میں بٹھا. شم ذات خیمہ الفاظ میں جلا، لیلائے حق کو محمل تقریر میں بٹھا. گوشے بشر کو چشم حقیقت نگر بنا. بھائی وہاں قرآن میں متضاد صفات جمع کر رہے ہیں نا خدا اپنی کرامت سے، تو یہ شاعر جانتا ہے کہ نبی اکرم کا مرتبہ کیا ہے. یہ شاعر محیر العقول بات نہیں کر رہا، خلاف عقل بات نہیں کر رہا، احمقانہ بات نہیں کر رہا. یہ دو متضاد صفات کو اپنی اس بیت میں جمع کر رہا ہے. گوشے بشر کو چشم حقیقت نگر بنا. اے محمد مصطفیٰ، بشریت کے ان کانوں کو ایسا کر دیجئے آپ کہ اس کان کے ذریعے جب بشر آپ کی آواز سنے، جب آیت قرآن سنے، تو وہ سن رہا ہو لیکن دیکھ رہا ہو. بھائی انہو ہوا السمیع البصیر، خدا ہے جو دیکھتا بھی ہے سنتا بھی ہے. جس جہت سے سنتا ہے اسی جہت سے دیکھتا ہے. اس کو اپنی صفات کے لیے آلات اور اوزار کی ضرورت نہیں. لیکن یہ بشر کرے تو کیا کرے؟ سننے والی چیزوں کو کان سے سنتا ہے، دیکھنے والی چیزوں کو آنکھ سے دیکھتا ہے. اسے تبعیت کرنی ہے محمد مصطفیٰ کی اس بشر کو، لیکن کرے تو کیسے؟ ان کا مرتبہ یہ کہ قرآن میں خدا فرمائے ما کذب الفؤاد ما رآ، دل نے جو دیکھا جھوٹ نہیں دیکھا. اب یہ بشر محمد مصطفیٰ کے پیچھے چلے تو کیسے چلے؟ شم ذات خیمہ الفاظ میں جلا، لیلائے حق کو، حق مطلب خداوند تعالیٰ، لیلائے حق کو محمل تقریر میں بٹھا. گوشے بشر کو چشم حقیقت نگر بنا. کانوں سے لوگ دیکھ سکے، کانوں سے لوگ دیکھ سکے جلوہ خدا. کانوں سے لوگ، بھائی رسول خدا کیا کریں گے؟ آیات پڑھیں گے. آیات جب پڑھیں گے تو آپ کیسے سنیں گے؟ کان سے سنیں گے. تو شاعر کہہ رہا ہے کانوں سے لوگ دیکھ سکیں جلوہ خدا. اور پھر آخر میں بات ختم کر دی، یوں پیش کر ثبوت خدا کے وجود کا، یوں پیش کر ثبوت خدا کے وجود کا ہے. محمد مصطفیٰ آپ نے جس خدا کو دیکھا حقیقت ایمان کے ذریعے، قلب کے ذریعے، جس خدا کی توحیدی کرشمے دیکھے آپ نے، اور ثبوت آپ پیش کریں گے زبان کے ذریعے. شہد چکھ کر اگر شہد کی مٹھاس کو الفاظ میں کوئی بیان کر دے تو تب جانو. حضور ہے یا بات یا نہیں ہے؟ بھائی آپ
باپ کے رتبے پر، ماں کے رتبے پر سینکڑوں صفحے لکھ سکتے ہیں، لیکن اولاد اپنے نسبت جو رشتہ ہوتا ہے باپ سے وہ درک کر پاتی ہے کہ کس طرح سے ہے۔ جس کو درک نہ ہو رشتہ کہ بھائی باپ کا رشتہ اولاد کے ساتھ ہوتا کیا ہے، باپ کو دیکھا اس نے کہ باپ مجھ پر کیسی شفقت کرتا تھا، اس کی سمجھ میں آئے گا۔ جس نے شفقت پدری کا مزہ چکھا ہی نہ ہو اس بیچارے کو کیا پتا۔ تو دیکھیے آپ کیفیات کو لکھ سکتے ہیں، صفحات کے صفحات بھر سکتے ہیں، لیکن آپ کیفیت کو منتقل کما حق کو نہیں کر سکتے۔ تو مشکل یہی ہے ختمی مرتبت کے ساتھ کہ جسے دیکھ کر آئے ہیں اسے الفاظ کے ذریعے بتانا ہے۔ تو شاعر کہہ رہا ہے، سخنور مدی آباد فرما رہے ہیں کہ یوں پیش کر ثبوت خدا کے وجود کا، تیرے بیاں پہ غلغلہ اٹھے درود کا۔ اب بھی گو دھوپ کی شدت سے زمین بھونتی ہے، اب بھی گو دھوپ کی شدت سے زمین بھونتی ہے، سوزن خاک شراروں کی ردا بنتی ہے۔ کل مجھے جانے کے بعد یاد آیا کہ حضور نسل تو میں نے اس کی پیش کر دی تھی، شعر تو پڑھا ہی نہیں۔ اور یہ عجیب انسان ہے کیا، اوقات کیا ہے ہماری۔ اگر خدا بھی ارادہ ختم ہو جائے تو یہاں پر نہ مولانا ہوں گے، نہ سننے والے ہوں گے، نہ خالد نہال ہوگا۔ تو دیکھیے اب بھی گو دھوپ کی شدت سے زمین بھونتی ہے، سوزن خاک شراروں کی ردا بنتی ہے۔ اب میں کیا کروں کہ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو میں سمجھاؤں وہ آپ کو سمجھا دوں، تو اس میں ایک مشکل ہو جائے گی کہ مجھے خود کیا سمجھ میں آیا ہے خاک جو میں آپ کو سمجھاؤں، لیکن بہرحال اپنی تقدو ہے، کوشش ہے۔ اب بھی گو دھوپ کی شدت سے زمین بھونتی ہے، دھوپ اتنی شدید پڑ رہی ہے ظلم کی، کفر کی، بے انصافی کی، بے عدالتی کی، کہ کہہ رہے ہیں، جوش فرما رہے ہیں، اب بھی گو دھوپ کی شدت سے زمین بھونتی ہے، سوزن خاک شراروں کی ردا بنتی ہے۔ زمین پر جو مٹی ہے اسے یہ مت سمجھنا کہ مٹی ہے، بلکہ وہ سوزن خاک ہے۔ مٹی کی جو سوئی ہے کنایا استعارہ ہے، وہ سوزن خاک شراروں کی ردا بنتی ہے۔ گویا زمین پر انگاروں کی ایک چادر بچھی ہوئی ہے، انسان اس زمین پر زندہ رہے تو کیسے رہے؟ پھر بھی ذروں سے ہوا لعل و گوہر چنتی ہے۔ دیکھیے دیکھیے کس طرح سے تبدیل کیا کلام کو۔ اب بھی گو دھوپ کی شدت سے زمین بھونتی ہے، سوزن خاک شراروں کی ردا بنتی ہے، پھر بھی ذروں سے ہوا لعل و گوہر چنتی ہے۔ بھائی جگہ ہی نہیں بچی، دھوپ چمک رہی ہے، ردا بچھی ہوئی ہے آگ کی، تو پھر ہوا کہاں سے لعل و گوہر چنے گی؟ بتا رہے زندگی سیرت شبیر پہ سر دھلتی ہے، لب پہ جب نام حسین ابن علی آتا ہے رنگ رخسار تاریخ نکھر جاتا ہے۔ تو دیکھیے اگر نہ ہوتی ہیں ہستیاں جنہیں عطا ملی تو ہم کہاں ہوتے، آپ کہاں ہوتے؟ وہ جو کہا کہ ڈبویا مجھ کو ہونے دے، بڑا عجیب پیچیدہ شعر ہے، واقعی فلسفیانہ۔ نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا۔ بچے پڑھتے ہیں کہتے ہیں کیا مزہ کا خیز بات ہے حضور، بڑی گہری بات ہے۔ تو چلیے آئیے دوبارہ سورہ والنجم کی طرف۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں کہیں اور نکل گیا تو پھر کہیں اور ہی نکل جاؤں گا۔ دیکھیے والنجم میں کیا فرمایا، ما کذب الفؤاد ما رأى افتمارونہ علی ما یری۔ اب جب رسول آئے اور معراج کے واقعات بیان شروع کیے اور تمام چیزیں بیان کی تو لوگوں نے بحث کرنی شروع کی، کٹ حجتی شروع کی، بقراطیت شروع کی، میرا اور جدال شروع کیا۔ قرآن نے ایک دفعہ ان لوگوں کی زبان کو روک دیا، افتمارونہ علی ما یری، کیا تم ہمارے حبیب کے ساتھ کٹ حجتی کرو گے، بقراطیت کرو گے، بحث و مباحثہ کرو گے اس چیز کے بارے میں جو وہ دیکھ کر آ رہا ہے؟ ما کذب الفؤاد ما رأى افتمارونہ علی ما یری، وہ جو چیز دیکھ رہا ہے کہ تم اس پر اس سے کٹ حجتیاں کرو گے، بقراطیت کرو گے، یہ دیکھ کے آیا۔ اب دوبارہ میں نتیجے کو دینا چاہ رہا ہوں جمع کر کے تینوں آیات کو۔ اس کا مطلب یہ کچھ مناجات تھی رسول خدا کی بارگاہ، رسول خدا کی جانب اللہ کی بارگاہ میں، اللہ نے اس مناجات کو سنا بھی، رسول کی قلبی کیفیت کو دیکھا بھی، جیسے وہاں زکریا کی قلبی کیفیت کو دیکھا بھی، زکریا کی مناجات کو سنا بھی۔ فاستجبنا له ووهبنا له یحییٰ، ہم نے زکریا کی دعا کو قبول کیا اور اسے یحییٰ جیسا بیٹا عطا کیا۔ اب یہاں پر رسول خدا کی مناجات تھی، قلبی کیفیت کو بھی دیکھا،
مناجات کو سنا بھی. یہ مناجات ایسی تھی، قلبی کیفیت ایسی تھی کہ پروردگار نے ایک دفعہ فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، سیر کے لیے بلا لیا، عرش کی آسمانوں کی سیر کروائی. جب کروائی سیر تو یہاں پر لنریہ من آیاتنا، کچھ اپنی آیات دکھائیں. اب سوال ہے میرا پورے مجمع سے کہ ان آیات کو دیکھنے کے بعد رسول کے پاس علم کا اضافہ ہوا یا جہل کا؟ ان دونوں چیزوں سے کچھ خالی نہیں ہے. معرفت الہی بڑھی یا کم ہوئی؟ سوال ہے. یقیناً معرفت الہی بڑھی، علم میں اضافہ ہوا. اب جب علم میں اضافہ ہوگا لنریہ من آیاتنا، آیت الہی کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ جب بھی جہاں نازل ہوتی ہے اپنا اثر چھوڑتی ہے. بھائی تو سوال ہے میرا تمام سننے والوں سے کہ جب معراج پر گئے لنریہ من آیاتنا، ہم اپنی آیات اسے دکھائیں. اللہ نے اپنی آیات دکھائیں، حبیب خدا نے دیکھی، وہاں سے تاثیر ہے، یہاں سے تاثر ہے، وہاں سے دیکھیے وہاں سے ٹرانسفر ہو رہا ہے، ٹرانسمٹ ہو رہا ہے، یہاں سے ریسیو ہو رہا ہے. تو دونوں جگہ پہ ایک تقابل، ایک کیفیت پیدا ہو چکی ہے. پروردگار نے اپنی آیات دکھائیں، ختمی مرتبت نے دیکھی. تو مجھے یہ بتائیے کہ جس انداز سے وہ دنیاوی نعمتیں دیکھ کر زکریا کا دل تڑپ گیا تھا، زکریا کے دل میں ایک خشیت اور عشق الہی کی ایک موج پیدا ہوئی تھی. پروردگار نے کہا کہ دیکھو وہ موج ایسی تھی کہ اب تمہارے پروردگار کی رحمت نے اس وقت زکریا کو یاد کیا اور یہ فرمایا ہنالک دعا زکریا ربہ. آیات الہی کی کیفیت یہ ہوتی ہے، انعام اور عطاء الہی کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب بھی بندہ اسے دیکھتا ہے تڑپ کر دل خدا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ جب پروردگار عالم نے شب معراج عالم غیب میں اپنے حبیب کو اپنی نشانیاں دکھلائیں تو ایک تڑپ تھی پہلے زمین پر مناجات کی، اور وہ تڑپ کیا ہوئی جو وہاں جا کر پیدا ہوئی؟ وہ تڑپ ایسی تھی کہ پروردگار عالم نے بنی و انسان کی ناک زمین پر رگڑ دی اور کہا کہ نہیں بتاؤں گا، میرے اور میرے حبیب کے درمیان تھا گفتگو کا سلسلہ. کہا کہ دیکھو فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ نے معراج میں وحی کی اپنے بندے محمد پر جو وحی اسے کرنی تھی. بھائی یحییٰ کو جب گفتگو کی تو کہا کہ دیکھو فنادت الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، ملائکہ نے پکارا زکریا کو. جب زکریا نے مناجات کی دعا کی تو ملائکہ کے جواب کا ذکر کیا. دیکھو ہم نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ہم تمہیں انعام یہ دے رہے ہیں اس عطا کے بعد، اس مناجات کے بعد عطا ہماری یہ ہے کہ ہم تمہیں یحییٰ دے رہے ہیں. بھائی جب محمد مصطفیٰ گئے معراج پر جو تڑپ پیدا ہوئی آیات الہی کو دیکھنے کے بعد، تو میرا سوال یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ نے کیا مانگا، اس پروردگار نے کیا دیا؟ اب معراج کا واقعہ آ گیا تو کبھی ایک روایت میری نظروں سے گزری کہ جب گئے، اور عجیب روایت ہے معراج کی، اگر کہیں آپ کے ہاتھ لگے ترجمہ ہوا ہو تو آپ یقیناً ضرور پڑھیے گا کہ انسان کو اندازہ ہوگا کہ انسان گناہ کی کس پاتال میں گرا ہوا ہے، اور مختلف گناہ کرنے والے مرد اور عورتیں معراج میں رسول خدا نے کس انداز سے دیکھے. جو سود خور ہیں ان کو کس انداز سے دیکھا، جو حرام کمائی کر رہے ہیں انہیں کس انداز سے دیکھا، جو خواتین اپنے مربوطہ متعلقہ گناہ انجام دے رہی انہیں کس انداز سے دیکھا، جو مرد اپنے متعلقہ گناہ انجام دے رہے ہیں انہیں کس انداز میں دیکھا. اب ایک دفعہ رسول خدا آسمانوں کا سفر طے کر رہے ہیں. اب یہ آسمان کا مطلب یہ آسمان نہیں، نہ سمجھے کوئی، خدا کے لیے، خدا کے لیے. کبھی معراج سننے کا موقع ملتا ہے کسی کی زبانی تو یہاں پہ الحمدللہ شہر کراچی ہے، یہاں پر وہ کام ہو جاتے ہیں جو ترقی یافتہ ممالک میں بھی نہیں ہوتے. دیواروں پہ آپ کو لکھا مل جائے گا کہ وہ امراض کے جن کا علاج ترقی یافتہ ممالک میں بھی نہیں ہو رہا، یہاں پر شرطیہ ہو جائے گا. یہاں پر ہر آدمی ڈاکٹر ہے، ہر آدمی انجینئر ہے، ہر آدمی عالم ہے، اور سب سے یتیم اور غریب چیز وہ دین ہے، مذہب ہے. آپ ڈاکٹر ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ زندگی کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں. بھائی آپ کے شعبے میں میں بولوں گا تو آپ کہیں گے مولانا یہ آپ کا شعبہ نہیں ہے، لیکن اتنا بیچارہ یہ دین غریب مسکین یتیم ہے کہ آپ ایک مسئلہ چھیڑ دیجئے، ایک مسئلہ چھیڑ دیجئے محفل میں، مثلا شفاعت کا مسئلہ. پھر دیکھیے کون کون سی آیتیں یہی مومنین نازل کرتے ہیں، وہ آیتیں جو خدا نے بھی نازل نہیں کی. اب آپ دیکھیے یہ کس انداز سے مطالعہ کیا ہے، نہ ہونے کے برابر. اطلاع کیا ہے، نہ ہونے کے برابر. قرآن کی تلاوت، قرآن کی آیات ترجمے کے ساتھ کیا ہے، نہ ہونے کے برابر. احادیث روایت کا علم کیا ہے، نہ ہونے کے برابر. ایک صاحب آئیں گے کہ حضور میں یہ بات نہیں مانتا، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، نہ مانیے آپ، دلیل ہے کوئی؟ تو دین سب سے غریب مسکین اور یتیم چیز دین ہے. آج آپ جس سے چاہیں جو بلوا لیجیے. طریقہ انسان اپنی فطرت کے خلاف چلتا ہے، وہ یہ کہ جب کسی موضوع پر گفتگو ہوتی ہے انجینئرنگ کے شعبے میں، اکاؤنٹنگ کے شعبے، بزنس، کامرس، میڈیکل کے شعبے میں، تو صاحب یورپ اور امریکہ کی مثال دی جاتی ہے.
لیکن جب کسی موضوع پہ آپ سے کوئی سوال کرے گا کہ ہوتا ہے میرے ساتھ بھی اور علماء مولانا حضرات کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا کہ صاحب یہ سوال ہے، یہ سوال ہے، یہ سوال ہے، کہاں پڑھا آپ نے؟ سب کراچی میں کہیں کسی صاحب نے کتاب لکھی ہے. اچھا ان صاحب کا سابقہ کیا ہے، تجربہ کیا ہے، عربی آتی ہے نہیں آتی، تو تفسیری کتابیں کیسے پڑھی ہوں گی؟ سب معرفت کے لیے عربی تو ضروری نہیں نا. اب آپ دیکھیے ہم جب طب کی بات کرتے ہیں، انجینئرنگ کی بات کرتے ہیں، دنیا کی جدید چیزوں کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں مرکز کی طرف، امریکہ، شمالی امریکہ اور مغربی یورپ کی طرف. لیکن جب دین کی بات کرتے ہیں تو کراچی میں کوئی بھی سوتے سوتے اٹھے چونک کے اس کے دل میں یہ خواہش جائے میں بھی دین کے موضوع پہ کوئی کتاب لکھوں، کوئی لکھ دے، جو بھی لکھ دے 200-300 لوگ پڑھ لیں گے اور پھر اس کے بعد ایک مشکل پیدا ہو جائے گی. تو فارسی کی ضرور مسئلہ ہے کہ ایک دیوانہ ایک حوض میں کنویں کے تہ میں ایک پتھر پھینکتا ہے، 100 عاقل مل کر نہیں نکال سکتے وہ پتھر. تو دیکھیے مولا جیسے چھٹے امام نے فرمایا لو سکت الجاہل مختلف الناس، اگر جاہل خاموش رہتا لوگوں میں اختلاف نہ ہوتا. تو دیکھیے عادت ڈالیے سیکھنے کی دین کو اس کے مصادر سے، دین کو اس کے منابع سے، قرآن ہے، حدیث ہے، خود مطالعہ کر سکتے ہیں، کیجیے جا کر. لیکن میرے مطالعے کی ضمانت کیا ہے کہ کیا میں صحیح نتیجہ نکال پاؤں گا یا نہیں. پھر گئے ختمی مرتبہ جب معراج میں تو 2 فرشتوں کو دیکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 2 فرشتوں کو دیکھا. پوچھا جبریل سے یہ دونوں فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ تو جناب جبریل نے جواب دیا کہ یہ دونوں فرشتے دعا مانگ رہے ہیں. کہا کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں اللہم اعط کل منفق خلفا وآت کل ممسک تلفا. اب عطا کی بات ہو رہی ہے، سنیے گا بڑی توجہ سے. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا بخیل کی تعریف کیا ہے، کنجوس کی تعریف کیا ہے؟ دیکھیے عطا پر گفتگو ہو رہی ہے نا. تو سخی عطا کرتا ہے، بخیل روکتا ہے. اب آپ بخیل کی تعریف کیا ہے؟ عجیب تعریف دی معصوم نے. فرمایا ان یرا، وہ یہ دیکھے ما امسکہ شرفا وما انفقہ تلفا. کنجوس اسے کہتے ہیں، بخیل اسے. کنجوس کیا ہوتا ہے کہ جو روک کر رکھ لے مال اپنے پاس کہ یہ میری شرف اور عزت کا باعث ہے، اور جو دے دے کہ وہ ضائع ہو گیا جو دیا. یہ کنجوسی تعریف ہے. اچھا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انسان مولا کائنات کے مرتبے پر آ جائے اور سب کچھ اپنا لٹا دے، نہیں. قرآن میں طریقہ ہے کس طرح سے انفاق کیا جائے. بیوی بچوں کی ذمہ داریاں ہیں، آپ کے گھر کی ذمہ داریاں ہیں، آپ کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، عزیز رشتہ دار ہے، برادری ہے، خاندان ہے، اس کے حوالے سے ذمہ داریاں ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد باہر نکلتا ہے آدمی، انفاق کرتا ہے، خدا کی راہ میں دیتا ہے. تو معصوم نے بڑی خوبصورت طریقے سے تعریف فرمائی کہ ما امسکہ شرفا وما انفقہ تلفا. جو روک لیتا ہے کہتا ہے یہ میرے باعث شرف اور عزت ہے. صاحب اتنے پیسے جمع کر لیے، اگر کنجوسی کے ساتھ جمع کیے تو مولا کی نظر میں یہ کنجوس ہے. اگر اسے شرافت دیکھ رہا ہے، باعث عزت اور افتخار دیکھ رہا ہے اپنے پیسے کو، تو مولا کی نظر میں یہ کنجوس ہے. وما انفقہ تلفا. اور جب کسی کو دیتا ہے تو کہتا ہے گلے پڑ گئے تھے آ کر، یہ صاحب ضائع ہو گیا پیسہ. اور پھر اسی حدیث سے مربوط کروں اس بات کو کہ جب گئے حضرت ختمی مرتبہ معراج پر تو کیا دیکھا؟ 2 فرشتے. پوچھا جبریل سے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ یہ مسلسل یہ دعا مانگ رہے ہیں، مسلسل یہ دعا مانگ رہے ہیں، مسلسل. اللہم آت کل منفق خلفا. پروردگار جو تیری راہ میں خرچ کر رہا ہے اس کے بدلے میں اسے فوراً دیتا رہے. وَكُلَّ مُمْسِكٍ تَلَفًا. اور جو تیری راہ میں خرچ کرنے سے روک رہا ہے پروردگار اس کے مال کو نیست و نابود کر دے. تو دیکھیے عطا الہی اگر کوئی چاہتا ہے رزق کے حوالے سے تو اسے رزق اپنا بانٹنا ہوگا، دینا ہوگا. اب دیکھیے کسی مولوی کو یا مولانا کو، ذاکر کو خدا اور معصوم کے بیچ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، خدا اور مومن کے بیچ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ معیار میں طے نہیں کروں گا، معیار میں آپ تک اطلاع پہنچاؤں گا. کیا ہے؟ آپ ہے اور آپ کا خدا، آپ ہے اور آپ کا معصوم. کوئی شخص کسی کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتا کہ فلاں شخص بخیل ہے، فلاں شخص سخی. ہمیں کیا پتا کہ قلبی کیفیت کس کی کیسی ہو. یہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی جیسے ہی بات بتائی مولانا نے، اب کوئی ذرا متمول آدمی دکھا، اب یہی تو تھا جس کے بارے میں مولانا کہہ رہے تھے. بھائی حضور یہ منبر ایسا نہیں ہے کہ میں اشخاص کو ہدف بنا کر گفتگو کروں. یہاں پر کوئی بات آپ کہیں ہو جاتا ہے صاحب
مولانا فون آ گیا, مل گئے, اب یہ تھوڑی سی گفتگو راستے سے ہٹ رہی ہے لیکن مجھے کہنے دیجیے کیونکہ متعدد مرتبہ یہ مشکل میرے ساتھ پیش آ چکی ہے کہ مولانا آپ نے فلاں لوگوں پر اچھی لگائی یا فلاں جماعت پر یا فلاں پر. حضور یہ ممبر اس لیے نہیں ہے کہ لگائی جائے کسی پر, ٹونٹنگ کی جائے, مذمت کی جائے. یہ ممبر ہے معیار دینے کے لیے, اور معیار کہاں منطبق ہو رہا ہے یہ یا خدا جانتا ہے یا معصوم جانتے ہیں. تو یہ ہمیں معیار کو منطبق کرنے کی اجازت قطعاً کسی نے نہیں دی. ایک آدمی آیا آپ کے پاس, زور کی اذان سے پہلے بیٹھا رہا, مغرب کی اذان تک نماز نہیں پڑھی, بے نمازی ہے. ہو سکتا ہے حضور بھول گیا ہو سکتا ہے بھول گیا ہو سکتا ہے آپ نکلے ہو کمرے سے باہر 5 منٹ کے لیے نماز پڑھ چکا ہو سکتا ہے اسے مسئلہ ہی نہ پتا ہو کہ نماز پڑھنا واجب ہے, وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو دیکھیے ہمیں کسی کی شخصیت کے بارے میں تعین کرنے کا حق نہیں ہے. اچھا یہ بات کہنا بڑی آسان ہے لیکن عمل کرنا خدا ہی توفیق دے تو عمل ہو سکتا ہے, ورنہ نہیں ہو سکتا. تو کسی کی ظاہری صورتحال کو دیکھ کر اس کے باطن کا اندازہ لگانا غلط ہے. اب آئیے ادھر, صاحب داڑھی ہے, سر پہ امامہ ہے, سیدھے جنت میں جائیں گے. آپ کو کیا پتا کہ مولانا سب سے پہلے جہنم کے گڑھے میں دھکیلے جائیں؟ کسی کو کچھ نہیں پتا. دیکھیے انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید, تم سب کے سب خدا کی بارگاہ میں محتاج ہو, اس کے فضل کے, اس کی رحمتوں کے. کبھی اپنے پر گھمنڈ نہ کرنا. اور اسی حدیث معراج میں رسول خدا نے جب بتایا کہ میں وہاں گیا, آسمان کی حدود سے عبور ہوتا ہوا, تمام انبیاء کی حدود سے عبور کرتا ہوا آگے بڑھا, اور پھر سرکار ختم مرتبہ نے فرمایا ولا فخرا, فخر کی کوئی بات نہیں اس میں. عبودیت دیکھیے, سرکار اگر مولا یا رسول اللہ اگر یہ فخر کی بات نہیں تو کیا ہے؟ یقیناً رسول خدا یہ فرمائیں گے, دیکھو آیت کو پڑھو, سبحان الذی اسری بعبدہ, یہ خدا کا لطف تھا جو میرے شامل حال ہوا. یہ بندگی ایسی ہے اہل بیت کی, یہ رسول خدا کی بندگی ایسی ہے کہ بہترین افتخارات نصیب ہوئے جب بھی یہ فرما رہے ہیں کہ فزت ورب الکعبہ, آج کامیابی ہو پروردگار کعبہ کی قسم. اللہم آت کل منفق خلفا وآت کل ممسک تلفا. اب بات ہو رہی تھی اس بات کی. دیکھیے یہاں پر زکریا کے ساتھ جو گفتگو ہوئی تھی اسے بتلا دیا کہ کیا گفتگو ہوئی. اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَلْ مِن قَبْلُ لَهُ سَمِيًّا, ہم نے اس کا کوئی ہم نام پیدا نہیں کیا آج سے بڑھ کر, آج سے پہلے. لیکن رسول خدا کی ایک مناجات تھی پہلے اور ایک حالت ہوگی بعد میں. پہلے کی حالت بتا دی پروردگار نے کہ انہو ہوا السمیع البصیر, یعنی وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے. بڑی توجہ کیجیے گا, یعنی اس کا اشارہ مل رہا ہے اس آیت سے کہ رسول خدا نے مناجات لفظی بھی کی اور قلب کی بھی ایک کیفیت تھی کہ جسے خدا دیکھ رہا ہے, اس انداز سے خدا دیکھ رہا ہے کہ بصیر بھی ہے, سمیع بھی ہے. اب جب گئے معراج پر اور وہاں لنُرِیَہُ مِنْ آیاتِنَا اپنی آیات دکھلائیں, تو یہاں پر بھی ماننا پڑے گا کہ جب زکریا جیسا پیغمبر کہ جس کا مرتبہ ختمی مرتبہ سے نیچے ہے, مریم کے پاس دنیاوی بے موسم کے پھل دیکھ کر اس میں ایک تڑپ پیدا ہو اور اسے یحییٰ عطا ہو, تو رسول خدا جب جائیں گے وہاں پر آیات دیکھیں گے, طلب پیدا ہوگی. تو دو سوال ہیں, خدا کیا کہے گا اور کیا کہا, اور عطا کیا ملے گی. بھائی جو خدا نے کہا نہ اس سے پہلے انسان کو اس قابل سمجھا کے بتلائے, نہ معراج کے بعد اس قابل سمجھا کے انسان کو بتلائے. یعنی مرتبہ اتنا اونچا ہے محمد مصطفیٰ کا, جب معراج سے واپس آئے اور معراج سے پہلے کہا کہ دیکھو کچھ گفتگو ہوئی تھی, کچھ کیفیت تھی, وہ کیفیت ہم نے دیکھی, گفتگو بھی سنی. انہو ہوا السمیع البصیر, پروردگار کیا کیفیت تھی دل کی محمد مصطفیٰ کی نہیں بتایا, کیا مناجات تھی نہیں بتایا. اب معراج سے جب لوٹ کر آئے تو کہا ما کذب الفؤاد ما رأى, دل نے جو دیکھا جھوٹ نہیں دیکھا. افتمارونہ علی ما یرا, جو ہمارا حبیب دیکھتا ہے تم اس پر بحث کرو گے. فاوحى الی عبدہ ما اوحى, ہم نے وحی کی اپنے بندے پر جو وحی کرنی تھی. بھائی عام انسان کی جگہ کیا ہے یہاں پر, جو وحی کرنی تھی ہم نے کر دی, کیا کی نہیں بتایا. افتمارونہ علی ما یرا, کیا تم اس سے بحث کرو گے, کٹ حجتی کرو گے ہمارے حبیب سے جو وہ دیکھ کے آ رہا ہے, کیا دیکھا نہیں بتایا. ما کذب الفؤاد ما رأى, دل نے جو دیکھا تو جھوٹ نہیں دیکھا, دل نے کیا دیکھا نہیں بتایا. نہ پہلے انسان کی اوقات کے سمجھ سکے ختمی مرتبہ کیا ہے, نہ معراج کے بعد یہ سمجھ سکے ختمی مرتبہ کیا ہے. جب انسان نہ معراج سے پہلے کی کیفیت سمجھ سکے کیا, نہ معراج کے بعد کی کیفیت سمجھ سکے کیا, تو پھر انسان کیسے سمجھے گا کہ وہ کیا عطا ملی, اس عطا کو کیسے سمجھے گا. بس وہ عطا اتنی مبہم تھی کہ پروردگار نے کہا حبیب انا اعطیناک الکوثر,
بھائی وہ عطا کیسی تھی؟ کہا کہ دیکھو حبیب، یہ جو عطا تمہیں دیں گے نا، اس میں انسانوں کی اوقات ہی نہیں، کیا محدث، کیا مفسر، کیا صحابہ کرام، کیا حفاظ، کیا علماء، جتنا بڑا مرتبہ ہو بھائی، جتنا بڑا مرتبہ ہو، یہاں اللہ کی اپنے حبیب سے گفتگو ہے. خبردار کوئی درمیان میں آنے کی کوشش نہ کرے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تجھے کوثر عطا کی. کس انداز سے کوثر عطا کی؟ کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یعنی مسلسل انسانیت کو، بنی نوع انسان کے جہل کو خدا اس انداز سے پیش کر رہا ہے کہ دیکھو خبردار ہمارے اور ہمارے حبیب کی عطاؤں کے بیچ میں آنے کی کوشش نہ کرنا. یہ زکریا کا سلسلہ نہیں ہے، یہ مریم کا سلسلہ نہیں ہے، یہ یحییٰ کی بات نہیں ہے، یہ زوجہ زکریا کی بات نہیں ہے، یہ ملائکہ کی پکار نہیں ہے زکریا کو کہ ہم نے یہ نہیں بتایا وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، وہ محراب میں تھے، کھڑے ہوئے تھے، نماز پڑھ رہے تھے. وہاں ایک ایک کیفیت بتائی، یہاں نہ کیفیت بتائی، نہ مناجات بتائی، نہ قلبی حالت بتائی. یہ کیسی عطا ہے؟ یہ ایسی عطا نہیں ہے کہ جہاں زکریا یہ کہیں وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، پروردگار ایسا بچہ دے جس سے تو راضی ہو جائے. نہیں، یہاں عطا ایسی ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حبیب تجھے اتنا دیں گے، ایسی عطا کریں گے کہ تو راضی ہو جائے گا. دیکھیے حضرت ابراہیم نے کیا کہا، رب انی ذاہب الی ربی سیہدین رب ھب لی من الصالحین، پروردگار میں اب اپنے رب کی جانب جا رہا ہوں. جو اپنی قوم سے جدا ہو کے چلا، اپنے رب کی جانب جا رہا ہوں. کیوں جا رہا ہوں؟ رب ھب لی من الصالحین، اپنی قوم سے ناطا توڑا، تیری توحید کے سفر ایسے طے کیے. رب ھب لی من الصالحین، پروردگار صالحین میں سے ایک اولاد عطا کر. وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق و اسماعیل، ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور اسماعیل دیا. وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق و اسماعیل كُلًّا هَدَيْنَا، ہم نے سب کی ہدایت کی. یعنی اولاد بھی ہم نے انبیاء کو دی، ہم نے ہدایت بھی ان کی دی. وَجَعَلَ فِي ذُرِّيَّتِهِمْ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے ان کی نسل میں نبوت بھی رکھی اور کتاب بھی رکھی. وَوَهَبَ لِدَاؤُدَ سلیمان، اور ہم نے عطا کیا سلیمان کو داؤد. دیکھیے عجیب انداز سے گفتگو فرما رہا ہے پروردگار. جب انبیاء کی اولادوں کی گفتگو ہو رہی ہے تو یہاں پر مسلسل پروردگار وہبہ کا لفظ آ رہا ہے کہ ہم نے ہبہ کیا، ہم نے عطا کیا اپنے انبیاء کو ان کی اولادوں کو. ایک صلوات دیجیے محمد آل محمد. ہم نے سلیمان کو عطا کیا داؤد کو. کس انداز سے عطا کیا؟ نعم العبد انہ اواب، وہ بہت زیادہ توبہ کرنے والے تھے. ہم نے مسلسل اپنے انبیاء کو اولادیں عطا کرتے رہے. ہم واقعات آپ کے سامنے ہیں. حضرت ابراہیم کے بارے میں کہا وَوَهَبْنَا لَهُ اسماعیل و اسحاق، ہم نے اسحاق اور اسماعیل عطا کیا. وَجَعَلَ فِي ذُرِّيَّتِهِمْ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، ہم نے ان کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھی. یعنی مسلسل عطا الہی انبیاء کی جانب ہے. کیوں انبیاء کی جانب ہے؟ انبیاء نے دعا کی تنہائی کا شکار نہ ہو. میں نے عرض کیا آپ کے سامنے حضرت زکریا نے کیا فرمایا تھا؟ رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ یرثنی ویرث من آل یعقوب. انبیاء کو ہمیشہ اس بات کا دھڑکا رہتا تھا کہ ایک ایسی اولاد عطا ہو، ایک ایسی نسل عطا ہو تو جو ورثہ دار ہو ہماری. بھائی ورثہ جتنا بلند ہوگا، میں نے کل عرض کیا تھا، وارث بھی اتنا ہی اہم ہوگا. اگر ورثہ ایسا ہو کہ جب لنریہ من آیاتنا بتلائے خدا اور یہ کہے افتمارونہ علی ما یری، ہم جو اپنے حبیب کو دے رہے ہیں، دیکھو اسی ورثے کی حفاظت کرنے کے لیے ہم اپنے حبیب کو کوئی وارث دیں گے تو اس وارث کی خصوصیت تم نہیں سمجھ سکتے.
اس کے مرتبے کو تم نہیں جانچ سکتے، اس کے مرتبے تک تم نہیں پہنچ سکتے. ہم نے انبیاء کو اولادیں دی. یہ انبیاء کی دعا تھی. رب حب لی من الصالحین. ابراہیم نے کہا پروردگار نیکوں میں سے مجھے عطا کر بچہ. انی ذاہب الی ربی سیہدین. میں اپنے پروردگار کی طرف جا رہا ہوں، میرا پروردگار میری ہدایت کرے گا. اور پھر نوح نے کیا دعا کی؟ رب انی مغلوب فانتصر. پروردگار میں اکیلا رہ گیا ہوں، مجھ پر غلبہ پایا جا چکا ہے، میری مدد فرما، نصرت فرما. اور پھر ایک دفعہ نوح تڑپ گئے ایک انداز سے. ایک دفعہ جلال آیا جب 950 برس تبلیغ کے باوجود 85 آدمیوں سے زیادہ کو ایمان نہ لایا، تو ایک دفعہ نوح نے پہلے تو مدد کی درخواست کی، رب انی مغلوب فانتصر. جب یہ تب بھی نہ مانے تو کہا کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. پروردگار بہت ہو چکے 950 سال، پروردگار اب ان کفار میں سے زمین پر ایک کو بھی نہ چھوڑیو. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. کسی کو نہ چھوڑنا پروردگار، انہوں نے مجھے بہت ستایا. انی مغلوب فانتصر. میں بہت کمزور ہو چکا ہوں، غلبہ پایا جا چکا ہے، میری مدد فرما. لوط نے کیا کہا؟ رب انصرنی علی القوم المفسدین. پروردگار مجھے فساد پھیلانے والوں پر میری مدد فرما. رب انصرنی بما کذبون. نوح نے کہا دوبارہ پروردگار میری مدد فرما، نصرت فرما. یہ جو لوگ جھٹلا رہے ہیں مجھے. تو بھائی سب انبیاء نے، متعدد انبیاء نے دعائیں مانگی. کسی نے اولاد کی دعا مانگی، کسی نے نصرت طلب کی، کسی نے کافرین کو تہس نہس کرنے کی دعا مانگی. رسول نے دعا مانگی تو کیا مانگی اور کب مانگی؟ رسول نے دعا مانگی تو کیا مانگی؟ رسول کی ایک دعا ذکر ہے قرآن میں، بڑی عجیب دعا ہے. اور بھی دعائیں، مجھے اور دعاؤں کی جانب نہیں جانا. رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین. پروردگار مجھے بہترین منزل پر لا اور تو بہترین منزل عطا کرنے والا ہے. رب سورہ اسراء میں فرمایا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. پروردگار مجھے داخل کر بہترین داخل کرنے کے راستے سے، اور باہر لے کر آ بہترین باہر لے آنے کے راستے سے. وَاجْعَلْنِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. اور اپنی بارگاہ سے ایک ایسا سلطان، ایک ایسی سلطنت طاقت عطا فرما جو مسلسل میرے لیے مدد کرتا رہے میری. بھائی کیا کس انداز کی رسول نے دعا مانگی؟ یہ نہیں کہ کفار کو تہس نہس کر دے، اولاد دے. بھائی مانگنا میرا کام ہے، توحید کے راستے میں مددگار. یہ اس کا کام ہے کہ اولاد دے یا اولاد نہ دے، کسی اور ہستی کے ذریعے میری مدد کروائے. بھیا اس کا کام ہے. کام بندے کا ہے اپنی احتیاج کو، اپنے فقر کو، اپنے افلاس کو، اپنی نیاز کو، اپنی ضرورت کو، اپنی بے مائگی اور بے وضاحتی کا اظہار خدا کے سامنے کرے. یہ بندگی کا تقاضا ہے. اب کس انداز سے پروردگار تلافی کرے گا یہ اس کا کام ہے. اسی لیے کہا اولاد کی دعا نہیں کی رسول خدا نے، کہا کہ رب حب لی یہ نہیں کہا کہ رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، پروردگار اولاد دے. یہ کہا کہ پروردگار واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، ایک ایسی طاقت سلطنت عطا فرما کہ جو ناصر بنے میری. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، ایک سلطان نصیر عطا فرما. تمام انبیاء دعا مانگتے رہے کفار کو تہس نہس کر دے. رسول نے کفار کے لیے بد دعا نہیں کی، تہس نہس کرنے کی دعا نہیں مانگی. یہ فرق ہے رسول کا. کس انداز سے دعا مانگی؟ اس انداز سے دعا مانگی کہ دیکھ پروردگار مجھے ایک مددگار چاہیے، مجھے ایک مددگار چاہیے. کس انداز کا مددگار چاہیے؟ وہ مددگار جو ہمیشہ میری مدد کرتا رہے، وہ مددگار کہ جو ہمیشہ میری نصرت کرتا رہے. اس مددگار کی خصوصیت کیا ہوگی؟ مددگار جب خدا کی جانب سے آئے گا، رسول کے پاس آئے گا، تو دو شرطیں ہونی چاہیے اس مددگار میں کہ اللہ بھی اس سے محبت کرے، رسول بھی اس سے محبت کرے، اور یہ محبت ایک یک طرفہ نہ ہو، دو طرفہ ہو. یہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے. اسی لیے جب علم دیا تو یہ کہا تھا دنیا رک جاتی ہے آ کر اس پر کہ لا اؤتین الرایۃ غدا رجلا کرارا غیر فرار. علم دوں گا اسے کہ جو کرار اور غیر فرار ہوگا. کرار اور غیر فرار ہونا میرے مولا کی شان نہیں ہے، یہ میرے مولا کے غلاموں کی شان ہے. میرے مولا کی شان یہ ہے کہ یحبہ اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں اور یہ بھی ان سے محبت کرتا ہے.
ایک جملہ اشتراک کے ساتھ فرمایا، ایک جملہ اختصاص کے ساتھ فرمایا. کہا دیکھو یہ جو کہہ رہا ہوں نا کہ واللہ لا اوتین الرائد غدا رجلا کرارا غیر فرار، کہ بھاگے گا نہیں، بڑھ بڑھ کے حملے کرے گا، یہ مشترک ہے علی نے بھی، اولاد علی نے بھی اور غلامان علی نے. لیکن یہاں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ محبت علی ایسی ہے کہ محبت علی کے ذریعے جو سرفراز ہوگا بارگاہ الہی میں وہ اسی محبت کے ذریعے سرفراز ہوگا. کیوں ہوگا؟ کیونکہ ذات علی ابن ابی طالب ایسی ہے کہ اس سے اللہ اور رسول محبت کرتے ہیں اور یہ بھی ان سے محبت کرتا ہے. دیکھیے آئے سجادہ اتحاد پہ امام دو جہاں، میر انیس سے بڑی خوبصورت بات کی. آئے سجادہ اتحاد پہ امام دو جہاں، اس طرف طبل بجا یہاں ہوئی لشکر میں اذان. بھائی ادھر بھی اذان ہوئی تھی، میر انیس کیا بات کر رہے ہیں، تاریخ پڑھیے. اس طرف طبل بجا یہاں ہوئی لشکر میں اذان، ادھر بھی اذان ہوئی تھی، ادھر بھی اذان ہوئی تھی. ستم زری کی تو یہی ہے، رونا تو اسی بات کا ہے کہ کٹا حسین کے سر نعرہ تکبیر کے ساتھ. لیکن میر کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس طرف طبل بجا یہاں ہوئی لشکر میں اذان؟ بتلانا چاہتے ہیں، دیکھیں نریشن ہے، ڈپکشن ہے، منظر کشی ہے کہ دیکھو اذان میں جب روح توحیدی نہ ہو تو وہ طبل کی آواز ہے، اذان نہیں ہے. اس طرف طبل بجا یہاں ہوئی لشکر میں اذان، ایسے نمازی کے زباں جن کی حدیث و قرآن، وہ مصلی کے جو ایما کے تنے پاک کی جان، وہ مصلی کے جو جن کی زباں حدیث و قرآن، وہ نمازی کے ایما کے تنے پاک کی جان. زاہد ایسے تھے کہ ممتاز تھے ابراروں میں، عابد ایسے تھے کہ سجدے کیے تلواروں میں. دیکھیے یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ وہی مولا کائنات والی صفت کہاں سے آ گئی. ایک سلوات پڑھی تو میں آپ کی خدمت میں. زہد میں حضرت سلمان کے برابر کوئی، زہد میں حضرت سلمان کے برابر کوئی، دولت فقر و قناعت میں ابو ذر کوئی. دیکھیے اصحاب کے رتبے کو سمجھیے، بڑا عجیب مرحلہ ہے. اصحاب رسول اللہ کے، رسول خدا کے اصحاب کے ذریعے تعریف کی جا رہی ہے سید الشہداء کے اصحاب کی. آئے سجادہ تاج پہ امام دو جہاں، اس طرف طبل بجا یہاں ہوئی لشکر میں اذان، وہ نمازی کے زباں جن کی حدیث و قرآن، وہ مصلی کے جو ایمان کے تنے پاک کی جان. زاہد ایسے تھے کہ ممتاز تھے ابراروں میں، عابد ایسے تھے کہ سجدے کیے تلواروں میں. یہ کہاں سے صفت آئی؟ دو تین بند حس کر کے پڑھ رہا ہوں. دیکھیے عجیب مرحلہ ہے، عجیب مرحلہ ہے. زہد میں حضرت سلمان کے برابر کوئی، دولت فقر و قناعت میں ابو ذر کوئی، دولت فقر و قناعت میں ابو ذر کوئی، صدق گفتار میں عمار کا ہمسر کوئی، حمزہ عصر کوئی، مالک اشتر کوئی، حمزہ عصر کوئی، مالک اشتر کوئی. ارے انیس کیا کر رہے ہیں قبلہ، یہ رسول اللہ کے اصحاب سے ملا دیا آپ نے حسین ابن علی کے اصحاب کو، تو خود جواب دے رہے ہیں. بھائی انیس کی عادت ہے کہ خود منجدھار میں اترتے ہیں خود ہی نکلتے ہیں، یہ عادت ہے. اتنا مشکل کر لیا اپنے لیے اس کیس کو، اس فائل کو، کہ اب نکلیں گے کیسے. جواب دے رہے ہیں پریشان مت ہو، ہوں گے ایسے ہی محمد کے جو شہدا ہوں گے. اب سمجھ میں آیا کہ تمام کی تمام بہادری اگر ملے گی، سخاوت اگر ملے گی، عبادت اگر ملے گی، روح ایمان اگر ملے گا تو محمد مصطفیٰ کا شہدائی بننا پڑے گا. زہد میں حضرت سلمان کے برابر کوئی، دولت فقر و قناعت میں ابو ذر کوئی، صدق گفتار میں عمار کا ہمسر کوئی، حمزہ عصر کوئی، مالک اشتر کوئی. یہ کیسے ہو گئے؟ بھائی ہوں گے ایسے ہی محمد کے جو شہدا ہوں گے. پھر فرمایا نہ جہاد ایسا ہوا پھر نہ یہ پیدا ہوں گے. نہ جہاد ایسا ہوا پھر نہ یہ پیدا ہوں گے. ناگاہ چرخ پر خط ابیض ہوا آیا، ناگاہ چرخ پر خط ابیض ہوا آیا، تشریف جان نماز پہ لائے شہید زماں، سجاد بج گئے عقب شاہ انس و جاں، سوتے حسن سے اکبر محرون دی ازاں، ہر ایک کی آنکھ آنسوں سے ڈب ڈبا گئی، گویا صدا رسول کی کانوں میں آ گئی. جب علی اکبر نے صبح عاشور اذان دی تو میرا دل یہ کہتا ہے کہ جناب زینب نے بیویوں سے کہا ہوگا، بیویوں جسے
جسے میرے نانا کی آواز سننے کا شوق ہے وہ یہ آواز سن لے. میں کہوں گا بی بی جناب زینب اس آواز کو دل کھول کے جی بھر کے سن لیجئے, پھر یہ آواز سننا نصیب نہیں ہوگی. بھائی اکبر کی آواز میں کیا تھا؟ حجاج ابن مسروق ہمیشہ امام کی بارگاہ میں موجود رہتا تھا اور ہمیشہ اذان دیتا تھا, لیکن صبح عاشور میں کیا خاص تھی؟ کہا کہ اکبر بیٹا جاؤ تم اذان دو جیسا کہ تاریخ میں ملتا ہے. اکبر نے اذان دی, سوتے حسن سے اکبر مہرو نے دی اذان, ہر ایک کی آنکھ آنسو سے ڈبڈبا گئی, گویا صدا رسول کی کانوں میں آ گئی. لہجہ ہے پھر وہی, اسی لہجے کے بعد بھی بالکل وہی صدا ہے پیغمبر کے بعد بھی. اور شاعر عجب بات کہہ رہا ہے, لیلا کہاں ہے صبر سے اس وقت گرام لے, ارے سننا ہے اس اذان کو اکبر کے بعد. میں کہوں گا بی بی ام لیلا جب تک زندہ رہیں گی بڑا امتحان ہے. جب بھی اذان کی آواز آئے گی اکبر سے مہرو کا چہرہ سامنے. سمجھ میں نہیں آتا کیا کہا جائے. کسی نے کہا وہ کون سی چیز ہے جس سے کربلا میں سید الشہداء سیراب نہ ہو سکے؟ کسی عالم سے کسی نے پوچھا, کہا کہ پانی نہ ملا میرے مولا کو. کہا غلط, علی اکبر کے دیدار سے سیراب نہ ہوئے ہوتے ہیں. بس ایک دفعہ جب بنی ہاشم کی باری آئی, اصحاب انصار رخصت ہو کر جا چکے, بنی ہاشم کی باری آئی. اہل سنت کے علماء اور اہل تشیع دونوں نے لکھا ہے, علامہ ابن اسیر نے بھی لکھا ہے, سید ابن طاؤس نے بھی, کہ جو بنی ہاشم میں پہلا شہید گیا وہ علی اکبر تھے. جاؤ بیٹا اکبر تقدم ولدی جاؤ. اچھا دیکھو زبان حال سید الشہداء یہ ہے کہ جاؤ پہلے بہنوں اور پھوپھیوں سے جا کر رخصت طلب کر لو. علی اکبر خیمے میں گئے, مورخ کا قلم خاموش ہے, خیمے میں نہ جا سکا کہ خیمے میں ہوا کیا, لیکن مجھے یہ تاریخ میں ضرور ملتا ہے کہ علی اکبر باہر آتے تھے, اندر جاتے تھے, کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا تھا کبھی گرتا تھا. ایک دفعہ سید الشہداء یہ واحد مقام ہے جہاں رخصت میں سید الشہداء نے دخالت دی. خیمے کے دروازے پہ آئے, بہن کو مخاطب کر کے کہا کہ داعی ہے, اب اکبر کو نہ روکو, اب اکبر کو جانے دو. کبھی کوئی بھی ابا کا دامن کھینچتی تھی, کوئی قبا کا دامن کھینچتی تھی. ایک دفعہ رسول کی زیارت کروا دو, ہمیں رسول کے چہرے کی زیارت کروا دو. آپ جانتے ہیں نا کہ رسول کا چہرہ تھا علی اکبر کا. ایک دفعہ علی اکبر آئے, ذوالجناح پر سوار ہوئے, حسین نے وہ کام کیا اکبر کی رخصت کے وقت جو کسی شہید کی شہادت کے وقت نہ کیا. ایک دفعہ اپنی ریش مبارک کو ہاتھوں میں لیا, آسمان کی طرف دیکھ کر یہ کہا, اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم لقد برز الیہم شاب اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک وکلما اشتقنا الی زیارت نبیک نظرنا الی وجہ. پروردگار اب یاد رکھنا, گواہ رہیو, اب اس جوان کو بھیج رہا ہوں جو کردار میں, گفتار میں, چال میں, ڈھال میں سب سے زیادہ تیرے نبی سے مشابہ تھا. اور ہم اہل بیت کو زینب کا دل تڑپتا تھا, حسین کا دل تڑپتا تھا, حسن مشتبہ کا جب دل تڑپتا تھا, رسول کی زیارت کی یاد آتی تھی تو ہم اکبر کے چہرے کو دیکھ لیتے تھے. پروردگار اسے بھیج رہا ہوں, اکبر کو بھیجا. اکبر گئے, رجس پڑھتے جاتے ہیں, جنگ کرتے جاتے ہیں. ایک دفعہ پیاس کا غلبہ, لیکن جنگ کر رہے ہیں, دسیوں جہنمیوں کو واصل جہنم کیا اکبر نے. اب ایک دفعہ دیکھنے والوں نے جب منظر دیکھا, اکبر نے گھوڑے کی راستے موڑی, حسین ابن علی کی خدمت میں آئے, خدمت میں آ کر عرض کیا, یا ابتا یا ابتا العطش قد قتلنی وثقل الحدید اجهدنی حلیل شربت من الماء السبیل. بابا یہ ذرا کی تنگی ہلاک کی ڈالتی ہے, پیاس کی شدت بڑھی ہے, پانی کا ایک گھونٹ مل سکتا ہے. مجھے یاد آ رہا ہے شیخ عباس قمی کا وہ جملہ کہ جو انہوں نے لکھا کہ صفین کا میدان ہے, علی مرتضیٰ قلب لشکر پر موجود ہے. ایک دفعہ محمد حنفیہ کی پشت تھپتھپائی اور کہا, بیٹا محمد جاؤ حملہ کرو. محمد نے حملہ کیا, صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے, کشتوں کے پشتے لگائے, دوبارہ آئے مولا کائنات کی خدمت میں. مولا کائنات آگے بڑھے, ابھی بیٹا گھوڑے پر سوار ہے, زرہ پہنے ہوئے ہے, تلوار سے خون ٹپک رہا ہے. ایک دفعہ مشکیزہ اٹھایا, محمد کو اپنے ہاتھ سے پانی پلایا, بچا ہوا پانی زرہ پر ڈالا. کہا یہ کیوں کیا بابا؟ کہا بیٹا اس لیے کہ زرہ کی گرمی تجھے اذیت نہ کرے. میں کہوں گا مولا کائنات وہ صفین تھا, آپ کا محمد تھا, یہ میدان کربلا ہے. ارے محمد کا ہم شکل ہے, حسین کے پاس زرہ پر ڈالنے کی بات نہیں ہے, ایک گھونٹ پانی نہیں جو اکبر کو پلا. کہا بیٹا امید ہے, سقا
اللہ تمہیں تمہارے جد کے ہاتھ سے سیراب کرے۔ اکبر دوبارہ میدان کی جانب گئے، ایک دفعہ حملہ کرتے جاتے ہیں۔ منقذر نے مرہ نے کہا کہ میں آؤں گا، اس جوان کو شہید کروں گا۔ بس ایک دفعہ اکبر کے گرد گھیرا ڈالا گیا اور ایک نیزے کا حملہ ہوا۔ جب نیزے کا حملہ ہوا اکبر پر، کئی پہر کی پیاس، خون بہنا شروع ہوا جسم مبارک سے۔ بس ام لیلا کا چاند صدر زین پر نہ سنبھل سکا، گھوڑے سے زمین پر آیا، آواز دی السلام علیکہ یا بتا بابا اکبر کا سنا۔ حسین نے جب یہ جملہ سنا کہا بیٹا اکبر کہاں ہو؟ اگر بابا کو نظر نہیں آ رہا۔ ایک دفعہ حسین نے حملہ کیا، لشکر کو پیچھے دھکیلا، حمل علی العسکر کاللیث الغضبان، ایک بکھرے ہوئے شیر کی طرح حسین نے حملہ کیا، لشکر کو دھکیلا۔ جب آئے تو دیکھا کہ اکبر کی روح بدن کا ساتھ چھوڑ چکی ہے۔ ایک دفعہ تڑپ گیا سید الشہداء کا دل، کہا کہ بیٹا علی علی الدنیا بعدک لفا، بیٹا اکبر اب جینے میں تیرے بعد مٹھاس نہیں رہی۔ اور ایک عجیب کام کیا حسین نے اکبر کے ساتھ، جو غلام ترکی کے ساتھ کیا۔ فجلس علی الارض، زمین پر بیٹھے، ووضع خدہ اعلی خد، اکبر کے رخسار پر اپنا رخسار رکھا۔ ایک دفعہ آئے یا شباب بنی ہاشم احملوا اخیکم الی الخیام، اے بنی ہاشم کے جوانوں آؤ، اکبر کے لاشے کو اٹھا کر لے کر جاؤ۔ میں کہوں گا مولا طاقت نہیں ہے نا جوان کے لاشے کو اٹھانے کی۔ راوی کہتا ہے جب اکبر کا لاشا آیا خیمہ گاہ پر رکھا گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک معظمہ برقع پوش نہایت باوقار آئی اور اپنے آپ کو اکبر کے لاشے پر گرا دیا۔ حسین نے ہاتھ پکڑا، اٹھایا، اندر لے کر گئے۔ میں نے کہا یہ کون معظمہ تھی؟ کہا یہ فاطمہ کی بیٹی علی ہے۔ میں کہوں گا بیوی اکبر کا جنازہ نہ دیکھا گیا، اس وقت کیسے صبر ہوگا جب کوفے کے راستے میں اکبر کا سر لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم بحق محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين واكفنا ما همنا وارزقنا العافية ووسع رزقنا وطول أعمارنا مع الصحة والسلامة الجسم والروح. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. پالنے والے تمام حاجت لے کر جو لوگ آئے ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما. تجھے قسم دیتے ہیں علی اکبر کی تشنہ دہانی کی، علی اکبر کی مظلومیت کی پروردگار. تجھے قسم دیتے ہیں علی اکبر کے زخمی پیشانی کی پروردگار. ان تمام مومن مومنات کی حاجتوں کو قبول فرما. جس مومن مومنہ نے دعا کی درخواست کی پروردگار اس کی حاجتوں کو قبول فرما. جس مومن نے درخواست کی ہے اپنی ننھی بچی کے لیے اور چھوٹی بچی ہے اس کے چھوٹا بچہ ان کا پروردگار جلد از جلد ان کے بچوں کو بچی کو شفاء عاجل و کامل عنایت فرما. پروردگار تجھے قسم دیتے ہیں حضرت علی اکبر کی مظلومیت کی، حضرت علی اکبر کے کرب کی، صبر کی پروردگار جلد از جلد ہمارے امام کے ظہور میں تعدیل فرما اور ہمیں ان کے انصار عوام میں شامل فرما. بجاہ محمد و آلہ و محمد صلی اللہ علیہ محمد.